باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیل اوامر میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کو یقین کرنا۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر ایک رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ کی توفیق سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، جو حکم بھی دیں اس کو مان لو۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ سورہ مومنون آیت 63۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو تو ہمیں ضروری ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کام کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 172۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت 2 سے 3۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمر کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا، وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر باوجود اس قوت و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ اللہ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونق ہیں، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی ہزاروں درجہ بہتر ہیں، یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال و اسباب میں امیدیں پوری نہیں ہوتیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ اللہ کا ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا ہے
وہ تو صرف دنیا کی چند دنوں کی زندگی گزارنے کا سامان اور یہاں کی فنا ہونے والی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ قصص آیت نمبر 60۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا، قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بے شک آخرت مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ مسند شافعی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ اس سے بھی درگزر فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ بخاری۔ فائدہ: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ کی فرما برداری سے آراستہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کمی کی تو وہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے، اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 8 حصے اہم ہیں، ایمان ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک حصہ ہے، حج کرنا ایک حصہ ہے،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے۔ بے شک وہ شخص ناکام ہے جس کا اسلام کے ان اہم حصوں میں سے کسی میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ بزار مجمع الزوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عقائد اور اعمال میں اللہ کے سپرد کر دو، اور دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ بخاری شریف۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی اور کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی اور کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ کی قسم، میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ بخاری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور شرعی حکموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے تو جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ پر پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرما دیں اور چاہے تو عذاب دیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی۔ بخاری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دے دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو۔ تیسرا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ چوتھا، شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچواں، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ چھٹا،
میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تمہاری ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ 7واں، جب لوگوں میں موت یعنی وبا کی صورت میں عام ہو جائے جیسے طاعون وغیرہ اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ 8واں، گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔ 9واں، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ 10واں، ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ مسند احمد۔ فائدہ، اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجے کا بیان ہے۔ جیسے اسی حدیث میں یہ فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے میں کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ مرقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرمائیں، خواہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اسی سرزمین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی، یعنی جہاد نہ کیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جن میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہو۔ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ بخاری۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 عمل کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلا، 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے۔ دوسرا، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تیسرا، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے۔ چوتھا، خوش دلی سے زکوٰۃ دے۔ اور 5واں، امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، امانت کے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنابت کا غسل کرنا، کیونکہ اللہ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت، کیونکہ غسل جنابت ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ کا خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں، ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں، ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کر لیا اور ہر قسم کی برائی سے بچ گیا، اب اس کی موت چاہے جیسے آئے وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ ابن حبان۔ اس سے پچھلی حدیث طبرانی اور ترغیب سے لی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے ادا کی ہو اور مسلمانوں کے امام کی بات کو سن کر اسے مانا ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ مسند احمد۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ ترمذی۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ مسند احمد، طبرانی
مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں 2 عادتیں ہوں اللہ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ 2 عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں کم سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ نے اس کو صبر کرنے والوں میں شمار اللہ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے، نہ شکر گزاروں میں شمار فرمائیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم۔ فائدہ: ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں، اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے، اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ مرقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غنیمت کے مال کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود اس کو استعمال کر لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگیں، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے کا رواج ہو جائے، شراب عام پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں، اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پے جلدی جلدی گرنے لگیں۔ ترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک تنگ زرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے، اس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کر زمین پر آ پڑے۔ مسند احمد۔ فائدہ: مراد یہ ہے کہ گناہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں غنیمت کے مال کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں موتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ بیہقی۔ فائدہ: ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا، بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زنبور یعنی لوہے کی کیلیں نکالنے والا آلہ وہ لیے ہوئے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا، نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ ہم نے ان میں جھانک کے دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورتیں ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی، اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو وہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے، اور پھر تیر کر واپس اس شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرف ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیے گا۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص
جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ ننگے مرد و عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے تو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور انہیں ان کے چہروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا، اور انہیں ایک خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ مسند احمد۔ فائدہ: یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوگی، ہر ایک کی ایمانی قوت کے بقدر اسے روشنی ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔